حاضرین کرام، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں صبح صادق کے وقت ہمارے نبی سرور کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ تو آج کا دن مبارک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کا دن ہے، جس کی برکت سے ساری کائنات میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نازل ہو۔ یہ دن اور یہ رات جو گزری ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے، اس وجہ سے اس سے ہمیں محبت ہے۔ جس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے رسول کی نسبت ہے۔ تو آج کا دن اللہ تعالیٰ کے شکر کا بھی دن ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بھی دن ہے، اور آج کا دن اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کا اور توبہ استغفار کرنے کا بھی دن ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ابو لہب جو اسلام کا نمبر 1 دشمن تھا، حالانکہ رشتہ ہوتا تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، تو وہ مذہب اسلام کا نمبر 1 دشمن تھا، جس کے بارے میں جس پر لعنت برساتی ہوئی سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری سورت ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور بربادی، ہلاکت، وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے هو فی ضحضاح من النار، دوزخ کے بھی نچلے حصے میں اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں لڑکا پیدا ہونے کی بڑی خوشی مناتے تھے، اور لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو منہ بھی سوڑتے تھے۔ تو لڑکوں کے پیدا ہونے میں خوش ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ابو لہب کو جب پتہ لگا کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لڑکا ہوا ہے، آمنہ کہ ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، صاحبزادے ہوئے ہیں، تو ابو لہب کو یہ نہیں پتہ تھی کہ یہ کتنے عظیم اللہ کے محبوب ہیں، یہ نہیں پتہ تھی۔ صرف اتنا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرے ہاں ایک خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں اس نے اپنے باندھی کو کہہ دیا تھا، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، میں نے بھتیجا ہونے کی خوشی میں جا تجھ کو آزاد کر دیا۔ تو بہت مشہور روایت ہے۔ تو جس انگلی سے اس نے آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دشمنوں کو بھی نواز دیا۔ ابو لہب جہنم کے نچلے حصے میں ہے، اور جہنم میں آپ کو معلوم ہے جہنم میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ دنیا کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے۔
آگ سے آگ پناہ مانگتی ہے، جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ اتنی زبردست وہاں پر ہولناک گرمی ہوتی ہے۔ لیکن جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا، ہر پیر والے دن، غور کیجئے گا، ہر پیر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انگلی میں کچھ اپنی رحمت کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، جس کو چوس کر ابو لہب تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی اپنے عذاب کو ہلکا کر لیتا ہے۔ جہنم کے اندر انگلی جس سے اشارہ کیا تھا، حالانکہ ابو لہب بالکل بدترین قسم کا دشمن ہے، آخر تک دشمن ہے، لیکن جس وقت اس نے اشارہ کیا تھا اس وقت وہ دشمن نہیں تھا، اس نے بھتیجا ہونے کی خوشی میں اشارہ کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بعد میں جو اس نے اسلام کے خلاف جو حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا۔ تو جہنم کے اندر بھی جس کو فیض مل رہا ہے، اور پیر والے دن، ہر پیر والے دن، سال میں اگر آپ حساب لگائیں تقریباً 52 پیر کے دن آتے ہیں، ہر پیر والے دن۔ ہم تو عید میلاد النبی خالی 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، ابو لہب کو عید میلاد النبی کا فیض مل رہا ہے ہر پیر والے دن، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیر کا دن اچھا لگتا ہے، مجھے پیر کا دن اچھا لگتا ہے، اسی میں میری ولادت ہوئی ہے، اسی میں میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، مجھے پیر کا دن اچھا لگتا ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، کہ واقعی ولادت کی خوشی ہے، سب کو ہے، ہر مومن کو ہے۔ میرے خیال میں شاید ہی امت میں کوئی ایسا ہو کہ جس کو نبی کی ولادت کی خوشی نہ ہو، شاید ہی کوئی ہو، لیکن یہ فیض ہر پیر کو مل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے، جب اللہ کے رسول کو پیر کا دن پسند تھا اور پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو بھی ہو، اور ہر پیر والے دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محبت اور عشق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہم بھی پیر سے محبت کریں، اور روزہ بھی رکھیں، اور صدقہ خیرات بھی کریں، اور نیک عمل بھی کریں، کیونکہ پیر کا دن خاص نسبت رکھتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اور یہ حدیث شریف موجود ہے پیر کے دن کے لیے۔ تو آج جب اللہ کا شکر ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اگر ہم دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں، عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں، مکمل ایمان کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں، تو بتائیے کیا اس کا فیض ہمیں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ ہاں، جتنے ہم گناہ کریں گے اس کی سزا تو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، بخشوائیں گے، وہ بات بالکل صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو نہیں بخشوا لیں گے، آپ جنت میں تشریف نہیں لے جائیں گے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، حدیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جو گناہ انسان کرے گا اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سزا ہلکی ہو جائے، ہم لوگ سمجھتے نہیں کچھ۔ ایک تو ہوتا ہے کافر جو اللہ کا انکار کر دے،
اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی وحدانیت کا، سب کا انکار کر دے، وہ ہے کافر۔ ایک ہے مشرک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کی عبادت بھی کرے، کبھی سورج کی کر رہا ہے، کبھی پتھر کی کر رہا ہے، کبھی کسی اور جانور کی کر رہا ہے، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی عبادت، یہ ہے شرک۔ ایک ہے مومن جو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لاتا ہے، وہ ہے مومن۔ اور ایک ہے فاسق۔ فاسق، قرآن شریف میں فاسقوں کا لفظ بہت آیا ہے، فاسق۔ ایک ہے منافق۔ تو فاسق وہ ہے جو ایمان تو لایا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، وہ مومن کی کیٹیگری سے نکل کے فاسق میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہمارے اندر سے 100 میں سے 98% ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، فاسق ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کرے، ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کرے ان کے لیے تو جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق ہیں، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد گناہ کیے ہیں، فاسق ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو گناہ ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کی مکمل اطاعت نہیں کرتا۔ مکمل اطاعت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کرتے تھے، جو اللہ کے ولی کرتے تھے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو گناہ نہیں کرتا، اور اگر بھولے سے ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا گناہ۔ اگر گناہ ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، توبہ کر لی۔ تو جو گناہ کبیرہ ہے نا، جیسے جھوٹ بولنا، قرآن شریف میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنے والا فاسق معلن ہے، فاسق ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ جو جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، پیٹھ پیچھے برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، حسد رکھنا، لوگوں سے جلنا، یہ اتنا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، جلن، کسی پر الزام تراشی کرنا، بہتان تراشی کرنا، شراب کا استعمال کرنا، سود بیاز کا استعمال کرنا، جوا کھیلنا، معاملہ خراب رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرنا، رشتہ داروں کے حق ادا نہ کرنا، لڑکیوں کے بہنوں کے حق نہ دینا، نوکروں کے، چاکروں کے، غلاموں کے حق نہ دینا، جو مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد نہ کرنا، جو ہم کر سکتے ہیں، یا زکوٰۃ نہیں دینا، یا نماز نہیں پڑھنا، یا روزہ نہیں رکھنا، یا حج اگر کسی کو اوپر فرض ہے تو وہ حج نہ کرے، یہ وہ گناہ ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ تو وہ ہے کہ میں نے کھڑے ہونے کے، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے پانی پی لیا، بھول گیا۔ کسی جگہ آپ پانی پینے کھڑے ہوئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیچڑ ہو رہی ہے، آپ نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا مجبوری میں، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ 3 سانس میں نہیں پیا، یہ بھی چھوٹا گناہ ہے۔ کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، یہ بھی چھوٹا گناہ ہے گناہ، لیکن بہرحال اللہ معاف کرے۔ لیکن جھوٹ بولنا، کسی کو نقصان پہنچانا، آپ مومن سے تو محبت نہ کریں اور دوسروں کے پیر چھوتے پھریں، ان کے ہار ڈالیں، ان کے گلے
لگے ان سے محبت کریں اور اپنے مومن بھائی بہنوں سے محبت نہ کریں اور چاہے میں اس کا حق دبا لوں، ایسا انسان مومن نہیں ہے، فاسق ہے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انکار کرنا، کر ہی نہیں رہے ہم۔ تو یہ تفصیل ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ تو ایسے گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ ایک طرف تو آپ اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے بھی کام میں لگے ہوئے جس سے اللہ کے رسول کو دلی تکلیف ہو رہی ہے، جو قرآن کے حکم کے خلاف ہے، جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ تو عید میلاد النبی کوئی عقیقے کی رسم نہیں ہے، یا یہ کوئی ولیمے کی رسم نہیں ہے، گئے لفافہ دیا، کھانا کھایا، آ گئے۔ کہیں گئے، بھائی بہت بہت مبارک ہو، لفافہ دیا، کھانا کھایا، ہو گیا عقیقہ۔ تو عید میلاد النبی یہ عقیقہ یا ولیمہ نہیں ہے، یہ اپنا محاسبہ کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو سچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیے، کسی کے لیے دل میں برائی نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور اگر کوئی آپ کو اپنا بھائی نظر آتا ہے، کلمہ شریک، اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ میرے کلمہ شریک بھائی ہے، میرا کلمہ شریک بہن ہے، اس وجہ سے محبت ہو کہ میرا اور اس کا دین ایک ہے، یہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں۔ لہذا اس لیے محبت کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے انما المومنون اخوہ، سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں انما المومنون اخوہ، مومن جو ہیں بھائی بہنوں کی طرح ہیں، بھائی بہن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ عید میلاد النبی ہم کو مل رہی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ہر پریشانی دور ہوگی، ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، لیکن محبت بھی وہ ہونی چاہیے دور سے دیکھ کے پتہ لگے واقعی یہ اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔